مشہود صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف نے تو مسترد کر دیے تجویز جو را مٹیریلز پہ ٹیکس ریلیف تھا، منسٹری آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کی جانب سے اس کو سامنے رکھا گیا. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ایک تو ٹارگٹ اچیو کر پائے گی 2030 تک جو 30% گاڑیاں ای وی پر شفٹ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ای وی انڈسٹری پر اٹ سیلف کیا امپیکٹ آئے گا، پرائزز پر خاص طور پہ؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ بڑے بیڈ نیوز ہے کہ آپ کا ارلی سٹیج پہ ابھی ہم بجٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ ریورس کر لیں. آپ نے تو پالیسی اناؤنس کر دی ہے، آپ نے پالیسی کے تحت لوگوں کو پاکستان میں انوائٹ بھی کر لیا. تو پالیسی یا تو اس سٹیج میں آپ ڈسکس کرتے کہ ہم ان پالیسی میں یہ انسینٹیو دیں گے، ان کی انسینٹیو ہم آئی ایم ایف سے اپروو کروا لیتے ہیں. ادروائز اس سٹیج میں جو بھی انویسٹرز ہے پاکستان آنا چاہ رہا ہے یا یہاں کام کرنا چاہ رہا ہے، تو اس انویسٹر کے لیے تو یہ بڑا ڈس ہارٹڈ سچویشن ہے کہ آپ اپنی پالیسی میں خود اسٹینڈ نہیں کر رہے. جب آپ پالیسی میں اسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کی جو اس سیکٹر میں ای وی کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ شاید رک جائے گی، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا، مجھے تو خوف یہ ہے کہ یہ تو ابھی آپ ای وی کی بات کر رہے ہیں، ابھی بجٹ کے کئی اور پرپوزلز جائیں گے، تو کیا ڈفرنٹ پرپوزل میں بھی اسی طرح آئی ایم ایف سے ہم ڈکٹیشن لیں گے تو شاید ہم اپنا بجٹ پلان جو بنا رہے ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. سکسیسفل اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ ابھی آلریڈی برڈن میں ہیں، آپ نے لون پے بیک کرنا ہے. جب آپ کچھ ارننگ ہوگی آپ کی، جہاں آپ کچھ ارن کر سکیں گے تو آپ واپس پے بیک کریں گے. اگر آپ انپورٹ بیس کر لیں گے، آپ یہ کہتے ہیں یہ چیزوں کو ہم ٹیکسز ہٹا دیتے ہیں، تو ڈالرز کا جو پریشر ہے ہمارا جو باہر جاتا ہے، چاہے وہ ہم الیکٹریکل ویکل سی بی یو کی صورت میں امپورٹ کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑا پریشر ہے جو ہمارا ڈالر چلتا ہے. فورن ریزرو ہمارے پاس اتنے ہیں ہی نہیں کہ ہم اتنا مارجن لے سکیں. تو بجٹ ہم اس لیے بنائیں گے کہ ہم اپنی لوکلائزیشنز کو اپنی لوکل انوائرمنٹ پہ رہتے ہوئے اپنے ملک کی اکنامی کو بہتر دیکھتے ہوئے ہم کس طرح سے پرپوز کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج شاید منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف فائنانس میں آئے گا. ٹھیک ہے، ٹرمز آف کلائمیٹ کرائسس سے کوپ اپ کرنے کے لیے جو اب چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں سے ای وی کا جو معاملات ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کے پاس کلیئر روڈ میپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کہ یہ شفٹ کیسے کریں گے؟ کیونکہ جو پرٹیننٹ پوائنٹرز انہوں نے ریز کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، تو کیسے یہ کریں گے؟ نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے نا. آمنہ معذرت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت نے یہ اہداف اتنی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکے گی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو بجٹ سے پہلے پرپوزل تھی وہ کیا تھی، بجٹ کے بعد پرپوزل کیا آئیں، اور پھر اب تو معاملہ ہی آمنہ اگر مگر سے آگے چلا گیا ہے. پورا کا پورا بجٹ کا ڈاکومنٹ آپ کو شیئر کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آپ جہاں جہاں دیکھیں سوائے اس کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جو سبسڈی ہے اس کے علاوہ کسی پہ سبسڈی دینے کے لیے تیار نہیں. پرائم منسٹر صاحب اوپنلی آ کے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں کہ ہم نے 200 یونٹ تک جو لوگوں کو سبسڈی دینی ہے بجلی میں وہ آئی ایم ایف سے میں پوچھنا پڑے گا. تو دیکھیں یہ غلطی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹری آف فائنانس کی، کامرس کی ہے، جن کو چاہیے تھا کہ آپ نے یہ جو ایک چھوٹ دی تھی کہ جی ان کے کمپوننٹ پہ ہم اس پہ اتنے پرسنٹ چھوٹ، سیل ٹیکس کی چھوٹ ہوگی، آپ نے یہ ڈسکس کرنی تھی پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ. اور پھر آپ کو یاد ہے آمنہ کہ جس وقت بجٹ پیش کیا گیا تھا اس سے پہلے انہوں نے الیکٹرک وہیکل پہ 3 سال کی آپ نے دیکھا کہ چھوٹ دی ہوئی تھی، ٹیکس ہالیڈے کیا ہوا تھا. ٹویوٹا کمپنی نے $150 ملین انویسٹ کیا اس کے اوپر، اور بجٹ میں کیا ہوا، یہ بجٹ سے پہلے کی بات ہے، بجٹ میں اور پھر ان گاڑیوں پہ ٹیکس لگ گیا. پھر وہ لوگ آئے روئے ان کے یہاں پہ، انہوں مجھے یاد ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی کنسرن جو کمیٹیز ہیں ان کے سامنے نقطہ نظر بتایا. وہ کہا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے جس میں ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، اب یہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے اس پہ ٹیکس ہالیڈے ختم کر دیا تو اس ملک میں کون آئے گا؟ اس وقت تو سینس پریویل کر گئی تھی اور یہ ختم کر دیا تھا انہوں نے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو ہر جگہ اعتراض کر رہا ہے. اصل مسئلہ آمنہ جو اب حکومت کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے نا، وہ یہ کہ یہ آپ نے 13 ٹریلین روپیز کا جو ہدف ہے یہ ریونیو کا، یہ پورا نہیں ہو رہا. تو جب پورا نہیں ہو رہا تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کیا کریں گے. ابھی دیکھ لیں پہلے 7 ماہ کے موجودہ مالی سال کے تقریباً 400 ارب سے زیادہ کا آپ کا یہ شارٹ فال آ چکا ہے. تو اس لیے یہ بار بار آئی ایم ایف جو ان سے کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں، آپ خود ہم سے چیزیں طے کرتے ہیں کہ یہ ہم نے پلان، آپ نے کیوں ہم نے 40% ریونیو انکریز کر کے بتایا جبکہ لوگ کہتے تھے پوٹینشیل نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب آپ آئے دن بات کرتے ہیں کہ جی اس کو ریونیو کا جو سائز ہے اس کو نیچے کی سطح پہ لے کے جایا جائے گا، اور آئی ایم ایف سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح ہم اس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کریں. تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دوسری بات ہے جو آپ کر رہی ہیں، دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ یہ جس طرح اومیشنز ہیں، جس طریقے سے زہریلی گیسیں
आती हैं ये अपनी आम गाड़ियों से, तो ये एक बहुत बड़ा छुटकारा मिल सकता था। हम तो 1% भी हमारा हिस्सा नहीं है ग्रीन हाउस गैसेज में, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हुकूमत को चाहिए कि कन्विंस करे IMF को। मशहूद साहब, अब ये इनके अपने भी अगर देखे जाए मामला तो वो बड़े अनरियलिस्टिक आपको लग रहा है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि 8000 ये EV के स्टेशंस जो नस्ब करना चाह रहे हैं 2030 तक, पावर शॉर्टेज, ये जो मसाइल हैं उनसे लाइल्म है क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये कर लेगी इन अहदाफ को सेट? EVs तो बन नहीं रही और फिर इतने 8000 स्टेशंस भी लगाना, फिर पावर शॉर्टेज का मसला कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने EV पे जो अपनी दिया है टारगेट कि 30% लेगा, तो एज ए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक दफा कहा था कि 2012 में 5 लाख का वॉल्यूम होगा, जब उसकी 2006 की पॉलिसी आ रही थी। तो 2012 में हमने 5 लाख का वॉल्यूम आज तक अचीव नहीं किया। तो ये जो 30% है किस वॉल्यूम का है? पिछले साल जून 2024 में जो हमने साल क्लोज किया है उसमें कार इंडस्ट्रीज का अगर देखूं तो 79,000 कार्स बनी है। तो क्या हम उसका 30% की प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये 30% किस वॉल्यूम का है, ये क्लियरिटी अभी नहीं है। ये क्लैरिटी अभी नहीं है। और अभी अचीव करने के लिए करना क्या चाहिए, इक़दामात होने क्या चाहिए आपकी, क्या इस प्लेटफॉर्म से अगर आप सजेस्ट करना? देखिए, एक तो आप ये ज़हननशी कर लें कि हम मुश्किल वक्त में हैं, हमेशा ही रहे हैं। हमने जब किसी का लोन लिया हुआ है और उसका लोन, जैसे भाईजान भी कह रहे थे, हम लोन पे बैक करने की अपनी इस्तात नहीं रख पा रहे और अच्छी टर्म्स में हम उनको रिटर्न नहीं करते, टाइमली नहीं कर पाते, तो वो उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है। वो कहेगा कि आप हमें बताएं कहाँ से हम कट ऑफ करें। तो इस तरह से बजट फिर बन नहीं पाएगा। बजट इसलिए नहीं बन पाएगा, देखिए जो बजट है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए जिसमें हमारी प्लानिंग हो। हम किसी लोकल बिजनेसमैन को भी आप कहेंगे यार फला पॉलिसी में दे रहा हूँ इसमें तुम इन्वेस्ट करो, और वो करे, और 4 महीने के बाद आप कहेंगे नहीं 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 ये हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी पॉलिसी की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता है। होने के बाद ही हुकूमत जो टैक्स हॉलिडे मुख्तलिफ किस्म के देती है, सब्सिडीज अनाउंस कर देती है, वो हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। अब तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लोगों ने कह दिया कि IMF के प्रोग्राम में आने के बाद हम जिसको कहते हैं फ्री एजेंट नहीं रहे, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो ये सही कह रहे हैं कि अगर यही हालत रही तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा इस सेक्टर में, कौन आएगा? जो हम कहते हैं बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि ना वक्त पे फैसले करे और IMF के साथ निगोशिएट बेहतर तरीके से करे मामलात को, ताकि जिन चीज़ों पर हुकूमत का ख्याल है कि हमें फ़ायदा हो सकता है पब्लिक को भी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी, तो वो होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।